अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अमान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर जाकर किसके कदमों में बैठता है। उन्होंने हमें बार बार डसा है। इलेक्शन कमिश्नर ने हमें हराने का हर बार इस्तेमाल किया। रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद हम कामयाब हुए। ऐसे ही इलेक्शन कराए गए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर कौम को बिल्कुल एतमाद नहीं। आम इंतखाबात मुल्की मुआशी और सियासी बहरान का वाहिद हल करार। कहा कोई भी गलत फहमी में न रहे कि बंद कमरों में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर लेगा। बोतल से शऊर का जिन बाहर आ चुका है, अब कोई बंद नहीं कर सकता। खुश हूं कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त। नून लीग ने मलबा लोटों पर डाल दिया। इंतखाबी नताइज ने साबित कर दिया कि नून लीग और इत्तेहादी जमातें अवाम में मकबूलियत खो चुकी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमाओं की फौरी इंतखाबात की मुखालिफत। कहा इंतखाबात का वक्त 2 माह पहले था, अब इंतखाबात से नुकसान होगा। मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कहा इत्तेहादियों से मुशावरत कर लें फिर फैसला करें। इंतखाबात के हामी लीगी रहनुमाओं को इजलास में मदऊ ही नहीं किया गया। पंजाब में बदतरीन शिकस्त। नून लीग का फिर इदारों को टारगेट करने का बयानिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं लोग सवाल करते हैं इदारों की गलतियों का मलबा हम क्यों उठाएं। इमरान खान कहते हैं कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। अवाम सवाल करते हैं हमने हुकूमत में आकर इन चीज़ों पर बात क्यों नहीं की। कल हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। मैं कल के फैसले पर खुश हूँ, जिंदा कौमें ऐसा ही करती हैं। नून लीग ने PTI अरकान को गायब करने का मंसूबा बना लिया। वजीर दाखिला राना सना धमकियों पर उतर आए। कहा परवेज इलाही के पास 188 वोट हैं, हमारे 5 वोट कम हैं। 22 जुलाई को 5 अरकान न पहुंच सके तो परवेज इलाही वजारत आला ढूंढते रह जाएंगे। जावेद लतीफ़ की इदारों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा छोड़ो इस बात को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इमरान खान के इल्जामात की मजम्मत। बोले इदारों के सरबराहान के खिलाफ हर्जा सराई की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ जारहाना अंदाज में बयानिया जारी रखेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में फैसला। एलामिया जारी। कोर कमेटी ने परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाने के फैसले की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मेंबरान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तमाम MPAs को 21 जुलाई तक लाहौर पहुँचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने कहा तो सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई कमाल बनाई। मोनिस इलाही को क्रेडिट देता हूँ, उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं है। मशवरा ज़रूर, फैसला इमरान खान का होगा। डायलॉग सियासत का हिस्सा है, होते रहने चाहिए। शहबाज शरीफ को आईनी और कानूनी अक्सरियत हासिल है। इमरान खान के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद लाएं। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। झूठ बोलने और इल्ज़ामात पर इमरान खान कौम और इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगे। इस्टेब्लिशमेंट हर मामले में न्यूट्रल रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। इत्तेहादी जमातों के इजलास में शिरकत करेंगे। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी में भी इसका बड़ा रोल है। उसने इनको ऐन चुराए में लक्ष्मी चौक ले जाके सियासी कबर इनकी खोली। मुझे अक्टूबर में इलेक्शन नजर आ रहे हैं। 30 अगस्त तक इस मुल्क में अहम फैसले हो जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ में -001 भी अकल हो तो गवर्नमेंट डिसॉल्व करे। अक्टूबर में इलेक्शंस नजर आ रहे हैं। 30 अगस्त तक फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ में
توڑی بھی عقل ہو تو اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے۔ آصف علی زرداری نون لیگ کو بیچ چوراہے چھوڑ جائے گا۔ عمران خان سندھ بھی جائیں گے، عام انتخابات سے پہلے پورے سندھ کو کور کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کسی کی محتاجی نہیں چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے۔ عمران خان کو مشورہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لیں۔ عمران خان اپنے پتے شو نہیں کرتے، سینے سے لگا کر کھیلتے ہیں۔ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ اسمبلیاں برخاست کر رہے ہیں اور کے پی میں ہماری حکومت، پنجاب میں ہماری حکومت اور وفاق میں الیکشن ہو رہا ہے۔ اب تو وہ اتنی بری جگہ جا کے بسے ہیں کہ اب انہوں نے آنا ہے، ہم کیوں ان کے پاس جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے اور وہ آپ نے اس کا نتیجہ دیکھنا شروع کر دیا جو سامنے آ رہا ہے۔ نون لیگ بری طرح پھنس گئی ہے، انہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا کے پی میں ہماری، سندھ میں پی پی اور بلوچستان میں باپ کی حکومت ہے، پنجاب میں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ شفاف الیکشن کے لیے شہباز شریف کو اب ہمارے پاس آنا ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا شہباز شریف کو استعفیٰ دے کر نئے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے، اب ہمارے لاہ عمل سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لاہ عمل اہم ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں 22 جولائی کو ڈنکی کی چوٹ پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ پنجاب کا تخت پی ٹی آئی کے نام، پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ اور اتحاد کو عبرت ناک شکست، پی ٹی آئی نے 15 نشستیں جیت لی، نون لیگ کو 4 سیٹیں ملی، ایک آزاد امیدوار کامیاب۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے ارکان کی تعداد 188 ہو گئی۔ نون لیگ کو لاہور میں بھی شکست، 4 میں سے صرف 1 نشست ملی۔ پی پی 7 میں پی ٹی آئی کی دوبارہ گنتی کی درخواست، ریٹرننگ آفیسر نے تمام فریقین کو آج طلب کر لیا۔ پنجاب کے ضمنی انتخاب میں شکست، حکومتی اتحادیوں میں رابطے، آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک گفتگو، جلد عام انتخابات کرانے سے متعلق تجاویز پر غور۔ نواز شریف بولے میں تو شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہ تھا، پی ڈی ایم کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم نے قائدین کو لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا، اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ حکومتی اتحادیوں میں اختلافات سر اٹھانے لگے، حکومتی امور میں نظر انداز کرنے پر پیپلز پارٹی نون لیگ سے نالاں، اتحادیوں کو عہدے نہ ملنے پر تشویش۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ صرف مخصوص اتحادیوں کو نواز رہی ہے، اے این پی، شیرپا گروپ اور پی کے میپ کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کو کے پی اور بلوچستان کے گورنر کی تقرری نہ ہونے پر بھی شکایات ہیں۔ نون لیگ نے معاونین خصوصی اور مشیران کی فوج بنا رکھی ہے۔ مجھے ایسے حوالات میں رکھا گیا جہاں انتہائی گندگی تھی، شہباز گل کہتے ہیں جیسے جیسے نتائج آتے رہے حوالات میں بھی حالات بہتر ہوتے رہے، پہلے پانی نہیں دیا جا رہا تھا، بعد میں انگور بھی دیے گئے، دل کرتا ہے خان صاحب سے وزارت داخلہ مانگ لوں، عطا تارڑ کے سارے کسبل نکال دوں۔ عمران خان سے ملاقات میں ایک مطالبہ کروں گا، جس دن پرویز الہی حلف اٹھائیں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو برخاست کریں۔ پہلے تو میری وائف کا اور میرا دونوں کا فرق ایریاز انہوں نے کر دیے، حالانکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ وہاں جب گئے ہوم اکنامکس، وہاں پہ انہوں نے ہمیں اچھا کوئی 1-2 گھنٹے کمرہ ٹو کمرہ پھراتے رہے، اب آپ ادھر آ جائیں، اب آپ ادھر چلے جائیں۔ جب میرا ذرا موڈ خراب ہوا تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ جی وہ تو آپ کی وائف کا تو ووٹ ہی نہیں۔ میرا اور میری اہلیہ کے حلقے تبدیل کر دیے گئے، اداکار شان شاہد کی ایئر وائن نیوز سے گفتگو، کہا کہ ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو ہمیں تاخیری حربوں کا سامنا کرنا پڑا، اہلیہ کو لے کر ووٹ کاسٹ کرنے دوسرے حلقے میں پہنچا، 5 بجنے میں 10 منٹ تھے، پھر بھی ہمیں باہر روک دیا گیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں، بدمزگی سے بچنے کے لیے ووٹ کاسٹ کیے بغیر چلا گیا۔ دریائے سندھ میں صادق آباد کے مقام پر باراتیوں کی کشتی ڈوب گئی، ماچکا کے قریب حادثے کے بعد 19 لاشیں نکال لی گئیں، 35 افراد لاپتہ، 45 کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد سوار تھے۔ باراتی راجن پور سے صادق آباد جا رہے تھے، منزل کے قریب پہنچ کر پانی کی تیز اور منہ زور لہروں کی زد میں آ گئے۔
مقامی افراد نے 45 افراد کو اپنی مدد آپ کے تحت بچایا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حادثہ کشتی اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ ڈوبنے والے دیگر افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن اندھیرے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ میرا بچہ ڈوب گیا، خدا کے لیے اس نالے کو بند کرا دو تاکہ کسی اور کا بچہ نہ ڈوبے۔ کراچی کے علاقے شادمان کے نالے میں بہہ جانے والے بچے کے والد کی التجا، 2 ماہ کے دایان کی تلاش اب بھی جاری۔ بچے کی ماں کی لاش نکال لی گئی۔ موسیٰ کالونی میں 40 گز پر قائم 5 منزلہ عمارت گر گئی۔ گرنے سے پہلے اور بعد کی فوٹیجز سامنے آ گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بلڈرز گزشتہ روز بھی عمارت خالی کرنے سے منع کر گئے۔ عمارت گرتے ہی بلڈر وہاں سے بھاگ گیا۔ ضمنی انتخابات پر تحریک انصاف کا شہر شہر جشن جاری۔ سیالکوٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جی بھر کے جشن منایا گیا، مٹھائی بانٹی گئی۔ ڈسکا میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جوش و خروش بھی قابل دید رہا۔ لالک جان چوک لاہور میں بھی بھرپور جشن منایا گیا۔ خواتین نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی۔ ایبٹ آباد میں جشن کے دوران رنگا رنگ آتش بازی، آسمان روشن ہو گیا۔ سانگھڑ، بدین، میرپور خاص اور نواب شاہ میں بھی جشن منایا گیا۔ سیاسی بے یقینی کے باعث روپے کی قدر میں بڑی گراوٹ، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 25 پیسے مہنگا 215 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 216 سے 217 روپے میں فروخت۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے طے شدہ امور پر پیش رفت کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے تمام ترجیحی نکات پر عمل کیا جائے۔ نادار طبقے کو ریلیف پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان میں توانائی کی قیمتوں کے حوالے سے واضح پالیسی چاہتے ہیں۔ پاکستان سے اسٹاف لیول معاہدے پر کوئی ملک اثر انداز نہیں ہوا۔ گزشتہ حکومت نے طے شدہ معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ پاکستانی قوانین کے مطابق نگراں حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتی۔ فاروق ستار کا NA 245 کا ضمنی الیکشن آزاد حیثیت میں لڑنے کا اعلان، کہتے ہیں کہ تالے کے نشان پر ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ ایم کیو ایم کے بھائیوں کو 4 سال تک میری یاد نہیں آئی، 2018 کے الیکشن میں مجھے ہرایا گیا تھا۔ تالے کے نشان کی مناسبت سے شعر بھی سنایا۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات، الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ متحدہ کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیے کہ اختیارات کی منتقلی کے لیے ہم اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ حکم امتناع چاہتے ہیں کیونکہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ 2 ماہ بعد آپ کہیں کہ ابھی تو قانون سازی مکمل نہیں کی، کیا اس طرح الیکشن کمیشن پنچایت نہیں بن جائے گا؟ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواست کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 20 جولائی کو سماعت کی استدعا۔ کراچی میں مانسون کا دوسرا سپیل، وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ مختلف علاقوں میں سڑکوں پر بارش کا پانی موجود، جہاں پانی نہیں وہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پرانی سبزی منڈی کے قریب برساتی نالے میں شگاف پڑ گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।